مولا علی کا ایک جملہ ہے، 99% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، مرنے کے بعد یاد آتا ہے ہم کیوں گئے تھے۔ مولا فرماتے انسان ایک ایسا مسافر ہے جو سفر پہ گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا مجھے واپس پلٹ کے گھر آنا ہے، اور اس سفر میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بھول ہی جاتا ہے میں آیا کیوں تھا۔ یہاں سے آپ کو کربلا بھیجا جائے اور آپ کربلا کے ہوٹل میں رکیں، وہاں پہ بستر بھی ملے، برتن بھی ملیں، اے سی بھی ہو، پنکھا بھی ہو، سب چیزیں ہوں۔ اب بندہ ایک ہفتہ رہے وہاں پہ اور یہ بھول جائے مجھے واپس جانا، اور جاتے جاتے کہ برتن بھی لے کر جاؤں گا، کمبل بھی لے کر جاؤں گا، تو ہوٹل والے کہیں گے بھائی صاحب آپ یہاں پہ کرائے پہ رہنے کے لیے آئے تھے، یہ چیزیں آپ کی نہیں۔ اسی طرح جب انسان مرتا ہے ہر چیز یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، یہاں تک کہ رات کو جو بنیان پہنتا ہے نا وہ بھی اتاری جاتی ہے، کہ یہاں تیرا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جسم بھی چھوڑ کے جاتا ہے زمین سے، کیونکہ جسم کہاں سے بنا تھا؟ زمین سے بنا تھا۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ ساری چیز زمین سے بنی تھی، زمین سے بنا تھا۔ اس جسم میں ایک چیز باہر سے آئی تھی۔ اب سننا مولا علی کا جملہ، مولا فرماتے ہیں اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، مطلب خاک پر بھی بیٹھو تو سکون، بہترین بستر پر بھی ہو تو پھر بھی سکون۔ پانچویں امام کا ایک صحابی تھا، امام نے اس سے کہا بتا تیرے لیے زندگی کیسی ہے، بوڑھا ہو گیا وہ 80-90 سال کا، تو کہا کہ مولا اب زندگی میں وہ دن آئے کہ مجھے صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، حیات سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے، امیری سے زیادہ فقیری اچھی لگتی ہے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا میں بہت معرفت کے بلندیوں پہ پہنچ چکا ہوں۔ کہا کہ مولا آپ کے لیے زندگی کیسی ہے؟ میرے 5 منٹ میں کہا ہم تمہاری طرح نہیں سوچتے۔ کہ مولا کس طرح سوچتے ہیں؟ کہ اگر اسے صحت پسند ہے تو ہمیں صحت پسند ہے، اگر اسے بیماری پسند ہے تو ہمیں بیماری پسند ہے، اگر اسے فقیری پسند ہے تو ہمیں فقیری پسند ہے، اگر اسے امیری پسند ہے تو ہمیں امیری پسند ہے، اگر اسے حیات پسند ہے تو ہم حیات پہ راضی ہیں، اگر وہ موت پہ راضی ہے تو ہم بھی شہادت پہ راضی ہیں۔ مطلب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پر ہم اس کے عاشق ہیں۔ اب جو معشوق کو پسند ہو مجھے وہی پسند ہے۔ 3 جملے مولا کہ آپ نے زندگی میں سنے ہوں گے لیکن اس پر شاید غور نہ کیا ہو۔ فرمایا 3 چیزوں کا علم اگر بندے کے پاس آ جائے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ علم من این فی این الی این، 3 چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اس پورے مجمع میں کتنے لوگوں کو پتا ہے ہم کہاں سے آئے؟ کہ مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ یاد نہ رہنا اور ویسے آپ کو ماں کی گود بھی یاد نہیں ہے لیکن آپ تھے تو صحیح ماں کی گود میں۔ آپ کو یاد یہ بھی نہیں کہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تھے لیکن آپ تھے تو صحیح نا ماں کے پیٹ میں۔ فرمایا ایک چیز یہ جاننے میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں کہاں سے آیا ہوں، کیونکہ قرآن میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تم میری طرف سے آئے ہو، مطلب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ اب جب مولا فرماتے 3 پیٹ سے انسان گزر کے آخرت میں آتا ہے، پہلا پیٹ ماں کا، دوسرا پیٹ دنیا کا، تیسرا پیٹ عالم برزخ۔ پہلے بات ہمارے مراحل کتنے، ہم کہاں کہاں سے گزر کے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ عالم جبروت کا جہاں سے ہم دنیا کی طرف نازل ہوئے، دوسرا مرحلہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ کا، تیسرا مرحلہ دنیا کے پیٹ کا، چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا، 5واں مرحلہ قیامت کا، 6واں مرحلہ حیات ابدی کا۔ اب قیامت کے وقت کتنا؟ مقدار 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے۔ لیکن جس برزخ میں جاؤں گا وہ برزخ کیسے ہے؟ مومن کے لیے موت کا تصور ہے ہی نہیں۔ ہم ایک پیٹ سے نکل کے دوسرے پیٹ میں جاتے ہیں۔ یہ یأس اور مایوسی کیوں آتی ہے بڑھاپے میں؟ کہ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں آنکھوں میں مایوسی آ جاتی ہے۔ بھائی کیوں مایوس ہو؟ مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، اب اسے پتہ ہی نہیں کہ تو جا نہیں رہا، تو وہاں جا کے اگلا جنم لے رہا ہے۔ جس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پلا، اسی طرح 60 سال دنیا کے پیٹ میں پلا، اب اس کے بعد تو کہاں پیدا ہوگا؟ عالم برزخ میں پیدا ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں جب تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آج تک آپ نے دیکھا ہے جب بچہ پیدا ہو اس کا باپ روتا ہوا نظر آئے، اس کے رشتہ دار روتے ہوئے نظر آئے۔ جب خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو رشتہ دار ہاسپٹل میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
بھئی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کوئی فروٹ لے کر آتا ہے، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، سارے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے ماں کو تکلیف ہونے والی ہے، اور جب بچہ بھی آتا ہے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں، میں ماں کے پیٹ سے نکلا کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے اسے وہاں قرار رکھا تھا نا، بڑے سکون میں بیٹھا تھا۔ اسی طرح ہم دنیا میں بڑے سکون سے بیٹھے، جب یہاں سے نکالے جائیں گے بالکل اسی بچے کی طرح روتے ہیں جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑے قرار میں بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، اچانک دنیا میں آ گیا۔ اب دنیا کی تندی برداشت نہیں کرتا، یہاں کی روشنی اس کی آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی گرمی وہ بدن کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے۔ لیکن اس کا باپ نہیں روتا، اس کی ماں نہیں روتی، اس کے رشتہ دار نہیں ہوتے، وہ اسے ویلکم کرنے کے لیے سینے سے لگانے کے لیے آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب علی والا دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں پیدا ہوتا ہے، علی اور آل علی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔